تیرا شہر چھڑیں دے ہیں اساں بین برا نانا تیرا شہر چھڑیں دے اللہ ومن اللہ وإلی اللہ وفی سبیل اللہ اللہم الیک اسلمت نفسی والیک وجہت وجہی والیک فوضت امری فاحفظنی بحفظ الایمان من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی وادفعنی بحولک وقوتک فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد صلوات اونچی صلوات ہو سکے تو پڑھ دے ہو سارے حضرات سید دلدار حسین شاہ صاحب کو مالک صحت کلی نصیب فرماوے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بشمار الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق صلوات تو جو ہے جناب تھوڑا تھوڑا پڑھ گئے ذاکرین جلدی ہو سی انہوں کو میرا ٹائم 4:15 دا آئی تے میں 15-20 منٹ 5 منٹ پہلے ممبر مل گیا ہے تو میرا تو حق بن دیا نا میں مجلس پوری پڑھا ارشاد ہے کہ بلا شک و شبہ اللہ حق کے اس آیت اللہ حق دا بھی دسا ہے تے باطل دا بھی دسا ہے اللہ بلا شک و شبہ اللہ حق کے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ باطل ہیں اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو یا پکار رہے ہو وہ باطل ہیں جنہیں پکار رہے ہو وہ باطل ہیں علی باطل ہوتا تو محمد سے یہ کبھی نہ کہتا خیبر والے دن کے علی کو پکار
مہربانی. آگے فرما رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ علی الکبیر. دنیالے آلے تواڈے مولا علی کدے شوق نہیں کیتا جو مینوں کوئی اللہ آکھے. اللہ نو بڑا شوق ہے جو کوئی مینوں علی آکھے. علی اللہ نہیں سدوایا، اللہ علی سدوائے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. میں اسی لیے حق تو ہوں کیونکہ میں تو بڑا علی ہوں. میں تو بڑا علی بھی حق کے تے چھوٹا علی بھی قیاس نہیں کر رہا. مذہب آل محمد قیاس حرام ہے. اول من قاس فہو ابلیس. جس نے سب سے پہلے قیاس کی تھی وہ ابلیس تھا. قرآن حق ہے چونکہ صرف اللہ حق نہیں نا. کئی دوست نوازن صرف اللہ اوپریں چیہن تے سارے اپنے چیہن جڑے آدھن اللہ سوا کوئی کو نہیں. اور اللہ دی محبت وچ اللہ نو نہیں مندے، آل محمد دے بغض وچ اللہ نو مندن. مہربانی. حق ہونا اللہ دی ذات نہیں، اللہ دی صفات وچوں ہے. حق ہونا اللہ دی صفات وچوں ہے. تے میرا شہنشاہ فرما رہے ہیں، امیر المومنین فرما رہے ہیں انا الموصوف بألف صفت من صفات اللہ غیر الالوہیہ. اس کی الہی صفت کو چھوڑ کر 1000 صفات کا میں اکیلا علی مالک ہوں. اس کی الہی صفت کو چھوڑ کر 1000 صفات کا میں نہ جی جو کام اللہ کرے وہ غیر اللہ کو نہیں دے سکتے، جو نام اللہ کا ہو وہ غیر اللہ کو نہیں دے سکتے. تو پھر مولا بھی تو اللہ کا نام ہے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. بے شک تمہارا اللہ مولا ہے. پھر نہ کہے مولوی کو مولانا. مولا تو صرف اللہ ہے. اگر صرف اللہ ہے تو پھر مولوی کو مولا نہ کہے. اللہ والا کام اور کوئی نہیں کر سکتا. تو خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یستفتونک فی الکلالہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اے رسول یہ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ مانگتے ہیں. انہیں کہو کہ کلالہ کے متعلق فتویٰ اللہ دیتا ہے. تو پھر فتویٰ دینا بھی اللہ کا کام ہے. مفتی سے فتویٰ نہ لے. اللہ والا کام تیرا ملا کرے تو برداشت ہے، مولا کرے تو برداشت نہیں. تک تو نہیں پہ 1000 صفات دا علی فرماندن میں کلہ مالک. ویسے میرا مولا فرما رہے لنا ما اللہ حالات ہو فی نحن و نحن فی ہوا الا انہو ہوا ہوا و نحن نحن. ہمارے اللہ کے ساتھ حالات کبھی کبھار یوں بن جاتے ہیں کہ ہم وہ ہو جاتے ہیں. وہ ہم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں. ہمارا کام وہ کرے تو وہ بندہ نہیں ہوتا، اس کا کام ہم کریں تو ہم اللہ نہیں ہوتے. سیدھا آگ دینا وہ جی شرک کر دیتا نے، شریک ٹھہرا دیا انہوں نے اللہ کا. 14 اللہ دے شریک نہیں، ان دا کوئی بھی شریک نہیں.
کوئی کام کرن نال جیڑا کام مالک کرے ہو کوئی کرن نال کوئی شریک تھوڑی ہو ویندے 14 دا سایہ کو نہیں سایہ کوئی نہیں کیوں سایہ کوئی نہیں چونکہ آپ اللہ دا سایہ ہیں علامہ زرقانی لکھ دیں کہ سایہ کا سایہ نہیں ہوتا یہ خود رحمان کا سایہ ہے ان کا سایہ نہیں اب میں بیٹھا ہوں تو میرا سایہ بیٹھا ہے میں اٹھ کھڑا ہوں تو سایہ بھی کھڑا ہو جائے گا جیسے میں کروں گا وہ ویسے کرے گا اس کے باوجود وہ میرا شریک نہیں میرا محتاج ہے اگر میرا شریک ہے تو پھر میں بیٹھتا ہوں اسے کہیں اٹھ کے دکھا 14 اللہ دا سائن اتے بے کے جو او کر دے تلے بے کے او ایک کر دیں اللہ دے شریک نہیں اللہ دے محتاج ہیں لیکن سایہ جو ہیں ما تشاءون الا ان یشاء اللہ دا مصداق ہیں یہ چاہتے نہیں ہیں جب تک وہ نہ چاہے تو دوسرا انہاں دے فعل یہ اللہ تو آنج نہیں انہاں دے فعل نو اللہ اپنا فعل آدھے اپنا فعل کر دے ہیں وہ آدھے میں کیتے اچھا دسو بھی ماردہ کون ہے ماردہ اللہ مارن آندہ ہے یا اسرائیل آندہ ہے اسرائیل مارے چاہتا تو آدھے اللہ مارے علی رزق دے وے تا اللہ نہیں دیتا فرشتے دے فعل نو اللہ دا فعل من لیندے ہو تے پھر علی دے فعل نو بھی اللہ دا فعل من لو نا پتھر رسول مارے اس رمیت ولیکن اللہ رما وما رمیت اس رمیت ولیکن اللہ رما یہ آپ نے نہیں مارا یہی تو میں نے مارا بیعت پہ تھی یہی رسول دی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم آپ کی تو نہیں ہوئی یہ تو میری تھی اوپر ہاتھ جو میرا تھا ہاتھ علی رکھا ہے وہ آدھے نہیں علی نہیں میں رکھے علی دا ہاتھ میرا ہاتھ زمانے نال ہاتھ کریں اللہ دے ہاتھ نال ہاتھ نہ کریں صرف علی دے فعل نو نہیں امیر المومنین دا عقد ہویا نا مخدوم عالمین نال لوگ آگے مشورہ لے کے ایک ایک کیتا جے فقیر نال رشتہ کر کے جنہوں اسی آدھے نا غریب نادار مفلس اتھے عربی چنہوں فقیر آدھے فقیر کو دھی چریتی آئی میرے حال بیکھنا اے حالے اٹھے نین جو آیت لتھی لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ اللہ نے ان کی بات سن لی ہے یہ بدبخت کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور فقیر سڈا علی کو ہی نے فقیر سڈا علی کو ہی نے اللہ دے نہیں میں کو سڈا نے علی دا انکار نہ کریں مت کل کو اللہ آکھے میرا کی تئی اور علی دا انکار ہی خدا دا انکار ہے من انکرہم او انکر واحدا منہم فقد انکرنی جس نے ان کا انکار کیا یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا اس نے مجھ اللہ کا انکار کیا اچھا مولا دے دشمن دی بڑی سزا کیڑی ہے بولو ہاں لعنت ہے لعنت ہے بھی مولا دے دشمن واسطے ایک گل ہی دینے چ رکھا ہے پہلی بات ہے کہ لعنت دا ہر مذہبی کنسیپٹ ہی نہیں لعنت مطلب ہے غصے ہونا اس طرح ہے نا بیٹا سکول نہیں گیا بسم اللہ غصے ہو گئے والد اس لعنتان کی تھی نوکر پٹھے نہیں پاتے مالک لعنتان کی تھی حضرت حسن بصری فرمائنن کہ کائنات عالم میں کوئی لعنت کرنے والا کسی وجہ سے کسی پر لعنت کرے پڑتی دشمن علی پر ہے
مولا دے دشمن دی وڈی سزا کیڑی ہے؟ وڈی جی جہنم. کہیں پسو آواز آئی تو ہے مینوں جہنم. جہنم ہی تاں جڑے رسول کو نہیں منے دے انہیں ہی وجنے، جڑے اللہ کو نہیں من دے کوئی وکھری سزا دسو نا. میرے مولا علی دے دشمن دی سب تو وڈی سزا ہے ہی یا کہ علی علیہ السلام دا دشمن اللہ کو رج کے منے دے، اگو اللہ نہیں منے دا. اللہ حق ہے، دوسرا کون حق ہے وہ دس دیا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے. تیسرا حق، بندہ کوئی مر جائے نا تو لوگ کہتے ہیں وعدہ پورا. اللہ کا وعدہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق ہے، تو اللہ ہی میں نہیں کہ وعدہ کیتا ہوئے گدہ ہویا بھی ہے. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرنا، میں تمہارے وعدے کا پاس رکھوں گا. قرآن کے وارث سے پوچھا گیا ہمارا کون سا وعدہ ہے، اس کا کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا اس کا وعدہ ہے نعمات والی جنت کا. عالم ذر میں اللہ نے روحوں سے یہ عہد لیا تھا کہ علی کی ولایت کی گواہی دو گے تو جنت ملے گی. دو حق ہو گئے. تیسرا دساں پڑھدا تو میں قرآن ہی بیٹھا یا حدیث ہی پڑھدا بیٹھا. میرا خیال ہے تھوڑا مزاج ہی بن گئے 20 منٹ سننے والا پور ہو گئے ہو. تیسرا وعدہ کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، جو اس پر ایمان لائے جو رسول پہ نازل ہوا وہی تو حق ہے. جو رسول پر نازل ہوا وہی تو حق ہے. وہ کیڑا جڑا نازل ہویا ہے؟ دو چیزیں جڑیاں میرے رسول تے نازل ہوئی ہیں، ایک قرآن، دوسرا علی دی ولایت. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن، بلغ ما انزل الیک من ربک، ولایت. میں باوضوعاں علماء دے مابین درمیان بیٹھا، پچھاواں نہ کریں میرے تے میں غلط بیانی کراں. قرآن دیاں آیات اتر دیاں ہیں نا، میرا رسول اگر تکیے دی ٹیک لگ کے ستا پیا ہوئے ہا تو اٹھیں دا ہی نہ، بیٹھے تا قرآن علی رسول بہ کے وصول کیتے، ستے تا رسول قرآن سم کے وصول کیتے. یا کو سم کے وصول کرے وہ کو قرآن آدھن، جہاں دے واسطے دھوپ تے 4 گھنٹے کھڑا راوے وہ کو علی دی ولایت آدھن. علی دی ولایت حق کے نازل ہوئی ہے نا. کلیہ مل گیا نا سانو. دوسری جگہ تے آجا فَمَن يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ مَنْ هُوَ أَعْمَى، جو یہ جانتا ہے کہ اس کے رب کی طرف سے جو رسول پہ نازل ہو وہ حق ہے، اس کی مانند وہ کیسے ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. جو من گئے ہو کہ علی حق ہے، پہلے بھی مندے ہو نا علی مولا. اچھا یہ نہیں کہ علی حق ہے تو رسول نہیں، رسول بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے. لیکن رسول نو حق آکھن آلا کوں؟ رسول نو حق آکھن والا کوں؟ قرآن ہک جھاتے کافر سڈے. میں نہیں، میری جرت نہیں کہ میں کسی نو کافر سڈاں. میں اپنے آپ کوئی مومن تڈا سڈے ساں جڑا علی تے مر ویساں. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، میں کیسے ہدایت کروں اس قوم کو
جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئی، اپنے ایمان کے بعد آگے فرما رہے وَالشَّاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، کافر بھی ہو گئے ہیں، رسول کو تو حق مانتے ہیں، رسول کو تو حق تو ثابت ہو گیا نا کہ صرف رسول کو منن نال، صرف رسول نو حق منن نال حق ادا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تم میں سے ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کو جانتا بھی ہے پھر بھی چھپاتا ہے۔ وہ کیڑا حق ہے جنہوں چھپایا جا رہے ہے؟ کوئی حق ہے نا جنہوں وہ کوئی گواہی ہے جنہوں جڑی چھپائی جا رہی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَاتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ لا تقتم الشہادات من یقتمها فإنه آثم قلبه، شہادات مت چھپانا، شہادات مت چھپانا، من یقتمها فإنه آثم قلبه، جو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہو جائے گا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو یار، شہادات کنوں آدن جی بسم اللہ، کم از کم چونکہ شہادتین آدن دو گواہیوں کو، شہادات کم از کم 3، اللہ کہہ رہا ہے 3 گواہیاں چھپا نہیں، وہ کہہ رہا ہے تیسری گواہی دکھا نہیں۔ کہہ دی منے سے ہمیشہ چھپائی ہو شے جاندی ہے جڑی ہووے، چھپایا اس چیز کو جاتا ہے جو ہو۔ یہ ہے موبائل نا میرے پاس، ممبر پہ لے آنے کا مطلب اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، کبھی کبھار کوئی نہ کوئی آیت دیکھنی پڑتی ہے، گوگل سے یا جامع حدیث سے شیعہ سے کوئی نہ کوئی حدیث دیکھنی پڑتی ہے۔ موبائل ہے نا بنیادی طور پر ہے یہ کال کرنے کے لیے۔ میں گاڑی میں گیا، ایک مومن دوست آ گیا، جی یہ کال کرنے دیں، میں نے موبائل کو جیب میں ڈال دیا، میں نے کہا ہے ہی نہیں موبائل، اس نے کہا تھا تو صحیح، کہاں تھا؟ ادھر بیٹھے تھے تھا، ادھر پڑھ رہے تھے تھا، اب چھپا لیا۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے شہادات کو چھپا نہیں، تو کہتے ہے نہیں، وہ کہتا ہے آذان تک تو تھا۔ مہربانی تسی جیو، اگر تھک پہ ہو تو بس چکر دیں ورنہ پڑھ دیں۔ علی مولا حق کے اور فرما رہے ہیں لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق کو باطل مت کہنا۔ میں توڑے کو علی پڑھاون نہیں آیا، نہ ہی میں پڑھا سکنا، میں اپنے پتر نو نہیں پڑھا سکتا جو نہ پڑھاوے تو۔ 1 منٹ میں سارے پاکستان اچ کردہ ودا کوئی نہیں بھی پڑھدا علی ولی اللہ تو کم از کم مولا کو مبتل نماز نہ آکھے، باطل نہ آکھو۔ علی علیہ السلام کو گناہ سمجھ کے نہ چھوڑ، علی پڑھن نال گناہ تھیندا نہیں، علی پڑھن نال گناہ معاف تھینن۔ سارے شیعہ کالے کپڑے پہنے محرم تے؟ نہیں پہندے بھائی، سارے تاں کیا سارے شیعہ زنجیر زنی کر دیں محرم تے؟ زنجیر زنی نہ کرنا گناہ نہیں، زنجیر زنی نو گناہ سمجھ کے چھوڑنا گناہ ہے۔ کالے کپڑے نہ پاونا گناہ نہیں،
کالا کپڑا عزاداری واسطے حرام سمجھ کے چھوڑنا گناہ ہے۔ ایویں اگر علی علیہ السلام سمجھ نہیں آ رہا تو توقف کر جا، رک جا، بے شک میں پڑھ جی میں پڑھدا آنے علی نہ پڑھ، لیکن کم از کم علی ولی اللہ کو مبتل نماز نہ آکھ۔ علی نال نماز باطل تھی دی تو اللہ نماز اچ تیرا منہ علی دو کراویا۔ تھک تو نہیں پہ میرے صاحبان؟ کسے شے واسطے اللہ قرآن اچ قسم نہیں چوئی، علی واسطے قسمہ کیا قبلہ؟ قسمہ دو چار سنا دیں یا قسمتوں؟ والقرآن سورہ سات دی قسم، ایویں میں ادھے منٹی سن دے ہو۔ سات والقرآن ذی الذکر، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اس قرآن کی قسم جو علی والا ہے۔ فالتالیات ذکرا، سورہ صافات دی آیت ہے، مجھے علی علی کرنے والوں کی قسم۔ رسول ایک جاتے گواہی دینا بیٹھا آئی آدھے وشاہد و مشہود، مجھے گواہی دینے والے کی قسم، جس کی دے رہا ہے مجھے اس کی قسم۔ قرآن دے وارث تو پوچھا کہ گواہ کون ہا؟ گواہی کہندی ہے، فرمایا گواہی دیون والا رسول ہا جندی دیندا بیٹھے او شوہر بطولا۔ رسول علی دی قسمت چاہے اللہ قسمت چاہے، رسول علی دی گواہی دے وے اللہ قسم چاہے، تو علی علی کر اللہ قسمت چاہے۔ توحید واسطے اللہ قسم نہیں چوئی، بے نیاز ہے نا اللہ، اس بے نیازی کیتی ہے توحید واسطے۔ جب کسی نے اللہ کے متعلق پوچھا کہنے لگا قل ہو واللہ احد، کہہ دیجئے وہ احد ہے، کہہ دیجئے وہ۔ کسی نے رسالت کے متعلق پوچھا قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، انہیں کہو تم نہ مانو میرے لیے یا وہ کافی ہے یا یہ کافی ہے، یا وہ علی کافی ہے یا یہ علی کافی ہے، یا اللہ کافی ہے میری رسالت کے لیے، یا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے میرے لیے وہ کافی ہے۔ لیکن جب کسی نے علی کے متعلق پوچھا کہنے لگا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے رسول یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ حق ہے؟ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، انہیں کہو مجھے اللہ کی قسم یہی تو حق ہے۔ مجھے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، میرے پروردگار کی قسم۔ میں تو پڑھنا چاہنا ہوں تو آپ تھک گئے ہو۔ مجھے میرے رب کی قسم یہ حق ہے، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جسے تو ساری زندگی چھپاتا رہا میں اسے ظاہر کر دوں گا۔ تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم، رب کی قسم، پروردگار کی قسم، یہ حق ہے۔ تھوڑے علاقے چور وضو کر کے مسجد والے پاسے ٹر پوے نا، تسی ہاتھ پکڑ لیندے ہو، نہیں جی نہیں چور صاحب ہو گئی، ایویں آدھے ہو نا، قسم ارادہ چ کرے تو قسم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سامنے سرکار حجرے چ کھڑے ہیں تو کسے بندے چوری کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کر دیتا کہ اس چوری کی تھی میری آنکھیں دے سامنے،
چور ابالے تو ہونے اس آگا جی واللہ ما سرقتو، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. انہیں تو جواب کی بندا آئی کہ سرکاری جواب قسم دیں دے، قسم دے بدلے قسم دیں دے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میریاں اکھیں جھوٹھیں، میریاں اکھیں جھوٹھیں، اے جھوٹا نہیں. کیوں؟ اس اللہ دی قسم چاہیے. حجت دے سامنے چور اللہ دی قسم چاہے وہ منویں دیئے تے قرآن اچ اللہ محمد کو اپنی قسم چوا کے پیا دے کہ آنکھ علی حق کے تو آدھیں باطل ہے. علی حق کے نا. اور ایک گالی ذہن اچ رکھا ہے ہر کوئی آدھیں ساڑھا پیشوا حق دا پیروکار ہے. میرا پیشوا حق دا پیروکار نہیں، حق میرے مولا دا پیروکار ہے. الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے پھر علی حق کے ساتھ ہے. اللہم عدل الحق کما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. اچھا ہون دوست ساڑھے آدھیں کہ ٹھیک ہے اسی علی نو حق تا مندے ہیں، لیکن نماز ہی چلی دا نہ چاہونا کیڑا حق ہے؟ دوست سوال کر دیں نا کہ دیکھو علی پڑھنا تو مشکل ہا ہی نہیں. پہلی گال تو علی جتھا پڑھنا مشکل ہا سپیکر تے پڑھنا مشکل ہا، اتھے تو پڑھ دے پین. علی ولی اللہ پڑھنا مشکل نہیں، علی دے غیر دا انکار کرنا مشکل ہے. یار اوکھا کام تو سارے کر دے ہو نا، سارے شیعہ کر دیں نا کہ تساں علی علیہ السلام دے غیر نو نہیں منیا. اے اوکھی گل ہے. علی ولی اللہ پڑھنا مشکل ہا ہی نہیں. او جی نماز اچ پڑھنا کیویں حق ہے؟ آکھو تو میں پیغمبر دی نماز اچ مولا دا نام ثابت کر دیاں، کر دیاں. چونکہ پیغمبر خود فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے دیکھنا. میں پیغمبر دی نماز دا حوالہ دے رہے ہیں تو انہوں یہ سمجھ آویتا ہوں. اور ماں عربی متن دے اپنے موبائل اچ گوگل اچ جامع حدیث کسے کو لوبے یا کوئی مستند شیعہ ایپ جس اچ کتابہ ہوئن اس اچ سرچ کر سکتے ہو. میرے موبائل تے اعتبار نہ ہوئے تا اپنے موبائل اچ سرچ کر سکتے ہو. میں روایت پڑھن لگا. رواح ابن مسعود دخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ارن الحق لأتصل به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لج المخدع فولجت المخدع وعلی بن ابی طالب وهو يصلي ويقول في ركوعه وسجوده اللهم بحق محمد عبدك ورسولك اغفر للخاطئين من شيعتي فخرجت حتى اخبر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرأيته وهو يصلي ويقول اللهم بحق علي عبدك اغفر للخاطئين من امتي. حضرت عبداللہ ابن مسعود و صحابین جڑے علیہ السلام جڑے بطول جن پر سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہوتا ہے. ابن مسعود فرمانے کہ ایک دن میں علی رسول کی خدمت میں گیا فقلت یا رسول اللہ ارن الحق، میں نے کہا اے اللہ کے رسول آج مجھے حق دکھائیں. کیسا حق؟ لِأَتَّصِلَ بِهِ، جس سے میں متصل ہو جاؤں. حق دکھائیں، مجھے حق دکھائیں جس سے میں متصل ہو جاؤں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لج المخدع، سرکار نے فرمایا وہ چھوٹے کمرے میں چلا جا اور پھر واپس آ، آج حق نظر آ جائے گا. فولجت المخدع، میں اس چھوٹے سے کمرے میں گیا.
وعلی ابن ابی طالب، اس کمرے میں علی تھا، وہو یصلی، اور علی نماز پڑھ رہے تھے، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، اور نماز کے رکوع اور سجدہ میں یہ فرما رہے تھے اللہم بحق محمد عبدک ورسولک اغفر للخاطئین من شیتی، پروردگار تجھے تیرے عبد محمد رسول کا واسطہ میرے گنہگار شیعوں کو چھوڑ دے، میرے گنہگار شیعوں کو چھوڑ دے، گنہگار شیعوں کو۔ شیعہ بڑا ہوتا ہے یا علی؟ اچھا، علی بڑا ہے اور شیعہ چھوٹے ہیں۔ علی کی نماز میں شیعہ آ گئے تو علی کی باطل نہیں ہوئی۔ تشہد بندہ بھول بھی جائے نا تو سجدہ صاف سے ازالہ ہو سکتا ہے، رکوع سجدہ اگر بھول گیا تو نماز باطل۔ تشہد سے رکوع افضل، رکوع سے سجدہ افضل۔ علی سجدے میں تجھے چھڑوا رہا ہے، اور جو علی اپنی نماز میں تجھے چھڑوا رہا ہے تو اپنی نماز میں اسی علی کو چھوڑ رہا ہے۔ میرے گنہگار شیعوں کو چھوڑ دے، یا مولا صرف گنہگار کہتے، گنہگاروں کو چھوڑ دے، یا صرف شیعہ کہتے کہ بلا گنہگار بھی کہا شیعہ بھی کہا، تو پھر ثابت ہوا گناہ کرنے سے بندہ شیعت سے خارج نہیں ہوتا، علی چھوڑنے سے بندہ شیعت سے خارج ہو جاتا۔ میرے گنہگار شیعوں کو چھوڑ دے۔ فخرج تو میں وہاں سے نکلا حتی اخبر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ میں اس بات کی خبر دوں پیغمبر کو۔ فرأیتہ، پھر میں نے دیکھا، وہو یصلی، رسول بھی نماز میں تھے، وَيَقُولُ، اور کہہ رہے تھے اللہم بحق علی عبدک اغفر للخاطئین من امتی، پروردگار تجھے علی کا واسطہ میری امت کو چھوڑ دے۔ ابن مسعود نے کہا مجھے حق دکھائیں جس سے میں متصل ہو جاؤں، صرف دیکھنے کی حد تک نہیں، میں اس سے متصل ہو جاؤں۔ تو سرکار نے اسے دکھایا یہ کہ جا دیکھ، علی اپنی نماز میں محمد کا نام لے رہا ہے، محمد اپنی نماز میں علی کا نام لے رہا ہے۔ تو نماز میں محمد کا نام لینا یا علی کا نام لینا باطل کا باعث نہیں ہوتا، یہ مبنی بر حق ہے۔ علی کا نام لینے سے گناہ نہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ علی کا نام لینے سے، میں کیا کہہ رہا ہوں، حدیث ہے تیرے مولا کو، من قال لا الہ الا اللہ فتحت له ابواب السماء ومن تلاها بمحمد رسول اللہ تحلل وجہ الحق واستبشر بذلك ومن تلاها بعلی ولی اللہ غفر اللہ له ذنوبہ ولو كانت بعدد قطر المطر۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے دروازے آسمان کے کھل گئے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملا کے جس نے محمد رسول اللہ کہا رحمان کا چہرہ خوش ہو گیا۔ محمد رسول اللہ کے ساتھ جس نے ملا کے علی ولی اللہ کہا، گناہ خواہ بارش کے قطروں کی تعداد برابر کیوں نہ ٹھہرے، اللہ نے سب معاف کر دیے۔ سمجھ آ رہی میری گزارش دی نہیں آ رہی؟ معراج گزری ہے نا، معراج، اور خدا دی قسم ہے اسی تشہد واسطے نہیں کہ تشہد ہی چلی ضروری ہے، علی ضروری ہے رسالت بچانے کے لیے۔ وہ جو میں نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا، اس کو بچانے کے لیے مجھے علی پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ مولا خود فرماتے ہیں لا ينفع الاقرار بالنبوت مع جہد امام علی ابن ابی طالب کما لا ينفع الاقرار بالتوحید مع جہد النبوہ۔
جس طرح نبوت کے اقرار کے بغیر توحید فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر میری نبوت فائدہ نہیں دیتی۔ گھبرا تو نہیں گئے صاحبان؟ ایک آخری حدیث پڑھ دوں۔ معراج سے واپس آئے، سلمان نے پوچھا گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ ہو آئے؟ جی ہو آیا۔ کوئی علی کے متعلق بھی بات ہوئی؟ اب پیغمبر نے منہ رخ کیا علی علیہ السلام کی طرف، فرمایا یا علی طلبت من اللہ۔ کیا طلب؟ تو یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں بے شک آپ سرچ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ فلاں کتاب میں جا کے دیکھ لینا پتہ نہیں کتاب کب ملے، ادھر ہی سرچ کر لینا نا۔ فرماتے ہیں طلبت من اللہ ان یذکرک فی کل مورد یذکرنی فاجابنی فاستجاب لی۔ فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات اللہ سے یہ مانگا۔ کیا مانگا؟ میں نے اللہ سے یہ طلب کیا کہ جہاں میرا ذکر ہو میرے ساتھ علی کا ذکر ہو۔ فَأَجَابَنِي وَاسْتَجَابَ لِي فَأَجَابَنِي وَاسْتَجَابَ لِي۔ اللہ نے میری بات کو فوراً مان لیا کہ جہاں فی، یہ نہیں کہ ایک جگہ کی بات ہو ہی نہیں رہی، فی کل مورد، ہر جگہ پر۔ طلبت من اللہ ان یذکرک فی کل مورد یذکرنی فاجابنی واستجاب لی۔ میں نے یہ اللہ سے طلب کیا کہ میرا اللہ جہاں میرا ذکر ہو میرے ساتھ علی کا ذکر ہو۔ اللہ نے فوراً میری بات کو مان لیا۔ مولا تھوڑی عبادت قبول فرماوے، چونکہ تنوں خاص عشق غازی مولا نال، مگر نہ آج 28 رجب ہے پڑھنی تو میں تیاری ہے تے، لیکن سارا دے دکھ جو سانجھن قرآن دی کوئی صورت بھی پڑھ لو تو قرآن ہی ہے۔ ہاں ساڑھے کو لیتے علم ہی برآمد ہوندہ ہے جتھے بھی ہوئے، جنازہ برآمد نہیں ہوندہ۔ پوچھا گیا جنازہ برآمد کیوں نہیں ہوندہ؟ جواب آیا جنازہ ہوندہ ہوندہ ہے جہندہ میت مکمل ملے۔ حسین گلیندہ تبوری ہے، عباس مکمل ملا نہیں۔ حالانکہ عباس دی لاش تے گھوڑے نہیں دوڑے، گھوڑے صرف انہاں لاشاں تے دوڑیں جنہاں دا وارث کوئی نہ۔ تسی بڑے خوش نصیب لوگ ہو، مگر نہ دنیا جشن منا رہی ہے، روڈاں تے ہلڑ بازی، اور تسک امام زمانہ دے منتظرین ہو، تو انہوں صرف ہکا حکومت دی طلب ہونی چاہیے دیئے جڑی امام زمانہ دی ہو۔ باقی اس سیاست دے بارے مولا فرمائن اے وقت دا نقصان ہے، عقل واسطے خلل ہے، دین دا نقصان ہے۔ تسا الگ تھلگ اپنے زمانے دے امام دا انتظار کرنے تاکہ مولا دے لشکری شامل ہو سکو، نصرت امام کر سکو۔ بس ماتمی بھی قریب ہیں تو میں بھی قریب تھی ماں، گھوڑے نہیں دوڑے غازی دی لاش تھے، جنہاں لاش تے گھوڑے نہیں دوڑے، ٹکڑے ٹکڑے کیویں تھے۔ میرا بابا مرحوم آدائی ام البنین دا 34 سال دا کڑیل جوان پتر حسین دی 4 سالان دی دھی دے شرم تو ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ عباس سے سوچ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نہ میں مکمل ہو سا نہ مکمل گلا دے سی۔ اور زیادہ دیکھو حضرت عباس تے نال اتنا نہ
عباس دے کہ سکے بھتریجے دا نہیں چویندا جتنا حسین دی دھی دا چویندا ہے. اور بلکہ نجف کربلا دے علماء جڑے اتھے موجود ہیں وہ منت کر دیں وہ آدھن جیڑا وڈا مسئلہ ہوئے نا عباس دی قبر تے کھڑ کے سکینہ دی تس دا واسطہ نہ دے وے قریب ہے جو سکینہ دی تس دا کوئی واسطہ دے وے تے قبر پھٹ جائے. یعنی منصوب ہو گئی. اور یہ بھی میں نٹھے کہ حسین دی دھی دی قبر تے امام حسن دا نا ایڈا نہیں چویندا جتنا عباس تا چویندے. پیو دی لاش آمنی ہوئے میں بس 3-4 منٹ مکیندہ پیاں میرے پس ویکھنا میرے ویر. پیو دی لاش آمنی ہوئے اگے اگے پتر کھڑ دے حسین آدھے جنا میں عباس دے ٹکڑے چاہ کے آیا نا علم تے مشک دے فضل پیچھا کھڑا ہاں سکینہ آگو آئی کھڑی ہے. فضل پیچھے تھوڑا جہاں مدد کرائے سکینہ آگے تے پیو دو ڈٹھس تے حقل مار کیا دیئے بابا او نوکر سنویندہ ہاتھ بھی نوکر سمجھے. حسین فرمائنن کیوں سکینہ بابا تو ساریاں لاشاں لیں اکبر سکا پترہ بھی چاہیں تو ہورنو چاہیں تو ہور دے پتر نو لے آئیں حبیب تیرا دوست ہی لے آئیں بابا تے جیڑا میڈا لگ دا ہاں اون دی لاش نہیں لے آیا. حسین آدھے میں چیندہ رہیاں میرے کل چویندہ نا پیو دو کن چکی دی اس تے خیمہ دو مو کر کے آدھیے پھوپھی آلیا اپنا برکا پئیا میرا چاہیا میری ماں نو نال لیا میرے نال جول میدان میرے بابے کول میرے چاچے دی لاش. حسین فرمائن سکینہ میں نے دا کیڑی اختلے میری سین دا رومال آندے سکینہ جے کو میں نہ چاہ سنگا تو چاہ گھن سے جنوں میں نہیں چاہ سکیا تو چاہ گھن سے یادی ہے بابا میں چاونا کوئی نہیں میں ویسا چاچا اٹھی باسی. حسین آدھے خیمے کیویں گھنا سے آدھیے بابا میں کنڈ کر کے ٹرسا میرے پیچھے ٹر پوسی. سعادات مومنین صاحب مقاتب لکھ دے کہ ہر بی بی دی آمن تے جنہ بی بیاں مقتلی چاہیے نا ہر بی بی دی آمن تے عباس تلاش صدی پئی رہی ہے. جنہ سکینہ آئیے نا ہاتھ تہین کوئی نہ جو منہ تے رکھیا غازی دی لاش کروٹ بدلیے 15 قدمہ تے کھڑ کے چاچے تو دیکھ کیا دیئے خیمے تو نہ میں آیا شام اچھو میں کوئی ناس. بس ایک وین سنو تو اندھے بعد میں اللہ منگاؤں. تنی آلے جڑا کوئی مر جائے کوئی مر جائے کیڑا کم تھین جائے غسل کفن تجہید و تکفین تلقین جنازہ کلخانی پہلا کم کیا پھیندا ہے کراچی بندہ مرے تھنیا لے ڈوئے اجاں ڈیڈ باڈی روانہ نہیں تھیندی اندھے پنڈی چوندی موت دا اعلان تھیندے وہ شہید غازی ہے جڑا دے اکبر دا بابا میرا اعلان نہ کرے ادھے تا اعلان کرنے تیرے دشمن نچن لگ ویسے تیریاں دھیاں روڑ لگ میری موت نہ ڈسے امام سینین عباس تلاش تے عباس تے تبادو کٹے ہوئے ہیں حسین نٹھائے علم کھڑائے سیدہ نے عباس اے علم دا ٹکڑا
تیرے رخسارے تو زیادہ محترم تو نہیں اللہ منی بھی چھڑا نتا کیوں آدھے اکبر دا بابا تیری سکینہ علم کھڑی رہ دیئے بالا کو کھڑی آدھیے پیالے نہ بھنائے اجا میرا چاچا جیندہ ہے سیدہ نے سکینہ ودی گلے دیا یوں میرا بابے دیا شکلہ آلہ ویرن حسین پھراتے سوال کیتے جنہ غازی جواب دیتا ہے حسین کھڑا نہیں چھن پیائے پھرا تو دیکھ کیا دے ہے دستور سوارا دا لہندے کوچ دے ویچ ہاتھ پائے حسین آدھے میں کڈاس غازی کیویں لتھا ہے دوئے بازو کلام کرا کے سارتے ماتم دا پرسا عباس تدا جواب دیتے حسین چھڑ پیئے حکل مار کے آدھے پہلے سارے چھڑیاں ہاں گھوڑے تو پیچھے پھانس گئے پیر رقابے میں کباب آن لہایا ہے اللہ تو نہیں آوازہ تے رحمت کرے جڑے ماتم دے ہاتھ پہ چیندے ہو شالائیو سال ہوئے ذریعہ باؤ سی توڑا ہاتھ ہوئے میں آخری وین کران اس دور دا لکھا ہویا بند بلکہ میں باوجی میں آکسا پچھلے 15 سال جتنے بند لکھے ہوئے انہاں سارے بندہ چوں جیڑا میں نو پسندے اے او بندے بلکہ میں کل جا رہی ہوں پرسو میری کراچی تو فلائٹے میں کربلا جا رہی ہوں میں حضرت عباس دی ذریعہ ہاتھ پا کے رونا تا یہ بند پڑھ کے حسین ارادہ کیتا ہے میں عباس کی لاش چاہواں عباس تڑپائے تے غازی دوین آئے میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہ تے عباس نے رو الوایا میں دے دھاریاں جیویں ٹیک کے تلیاں ہاتھ کھول جماعت میں یہ تھا تُسا اوکھا اکبر عباس پیاد ہے تیرے گال وچ اکبر بھائی پائیاں تیرا پتار نے ساتھ نبھایا غازی یاد میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں ہو تمہیں تھکا ہویا سے جی بابا حسین دی تھی ایک وین کر چھوڑوں ماتم آلا بی بی کچھ چاچا نظر نہیں آندہ علم ودی دے دیئے علم دو دے کیا دیئے ایک واری خیمے آ چاچا ایک واری خیمے آ چاچا او ماما بھیڑا دھیاں یوں سن کلی نہ آئیو سی کہیں نہ بھران آلو سی کہیں نہ پیو نہ آلو سی چاچے دے علم دو دے کیا دیئے قسم چوالے سادہ کوئی نہیں تیرے سوا چاچا چاچے تو لے کیا دیئے پانی نہیں دے دیتا او جانے اچھا منیے رب دی رضا چاچا
میرا 28 سال دا آخری تجربہ ہے مجلس وچ کئی بندے وہ آبانے جڑے مقتل سن کے رونے نا کئی وہ آبانے جڑے وچھوڑا سن کے رونے نا کئی وہ آبانے جڑے برکا سن کے رونے نا چاچے دی علم تو دیکھ کے آدھیے جہندے شرم تو سو رج نہا چڑھ جا او کھڑی آئی بادر جہندے شرم تو سو رجنا چڑھدا او کھڑی آئی بہادر دا چاچا 28 رجب 2024 جیندائیں تا سندا بیٹھیں مطا اگلے سال دی 28 نصیب نہ ہوئی سونی جائیں ہے کریں جڑا مجلس آخری سمجھ کے آیا بیٹھیں فضا کے دامن چاہت پاتا ہے فضا دیئے ماں پیسہ دیں دیئی ماں دیئی بعد چاچے کو ملیں چاچے دی علم تو دیکھ کے آدھیے میں ونجنے شاں متے نہیں ولنا میں کچھ دے پاندھے مولا دا علم سامنے کرو مولا دا علم سامنے کرو میں ایک منظر دکھامنے ایک کو اتھائیں ایک ادھے منٹ مکیندہ پیاں ماتمی بیتابن ماتم واسطے لیکن مجلس دے ماتمیاں دی میں زیارت کرنی ہے ایک باری سامنے لایا میرے مولا دا علم اے جھکا ہوئے ایک دفعہ دیکھو ہون میرے آل ویکھو اتھائیں نیادے حسین روک سارے پاکستانی دا محرم خونی ماتم ہوئے تھیں دائیں جنزل جناوے لاہور کبوتر چھوڑے میں کربلا دا محرم تلواری چلوے نہیں جنا غازی دا علم جھک دائے سکینہ دے دھیوے دیئی علم جھکائے میری سیر سار تو چادر لہائیے پر جارا تو دیکھ کے آدھیے میں کوئی نازامن تو آدھے پردہ دی ہونا ہر کوئی خود نگرانے میں ڈالے گیا برکا